السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا سبق ہے شبیب رضوی کی غزل نمبر 1۔ تو ہم غزل نمبر 1 کی آج تشریح کریں گے۔ کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا، ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا۔ اور غزل کا آخری شعر ہے، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھنچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ تو اس کی تشریح ہے شعر نمبر 1۔ کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ تو شبیب رضوی غزل کے مقطع میں لکھتے ہیں کہ بے شک آپ کتاب بند رکھیں لیکن گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں اور بحث و مباحثے کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے کھلا رکھیں، کیونکہ بات چیت سے باہمی خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، اظہار خیال کا موقع ملتا ہے اور بحث کو تمہیز سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور حقائق سامنے آتے ہیں۔ اس لیے آپ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں اور بحث و مباحثے کے لیے ہمیشہ دروازہ بھی کھلا رکھیں۔ تو شعر نمبر 2 ہے، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ رات اندھیری ہے، ہر طرف رات کی خاموشی چھائی ہوئی ہے، مصائب و آلام کا ہجوم ہو سکتا ہے، ان حالات سے تنگ آ کر میں گھر واپس آ جاؤں، اس لیے گھر سے نکلتے وقت میں بچوں سے کہہ کے آیا ہوں کہ گھر کو کھلا رکھیں تاکہ جب بھی میں واپس آؤں تو مجھے دقت پیش نہ آئے بلکہ آسانی سے گھر کے اندر آ سکوں، اس لیے بچوں کو گھر کھلا رکھنے پر کہہ کر آیا ہوں۔ گویا شاعر نے یہاں پر رات کا اندھیرا اور جو ہے اس کو مصائب و آلام سے گردانا ہے، تو اس طرح یہ اس میں ایک تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہماری شرط یہ ہے کہ ہم پر رحمت کا سایہ ہو، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم پر کرم ہو، تمہاری ضد ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے غم میں سر کھلا رکھ کر چلنا تاکہ غم کا اظہار ہو۔ دراصل اس شعر میں سما کا ذکر ہے کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حسینی قافلے کوفے کے بازاروں سے گزر رہا تھا تو حضرت زینب اور حضرت شہر بانو کے سر ننگے تھے تو انہوں نے سر جھکا لیے تھے۔ اور شعر نمبر 4 ہے، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب آدمی شکست کھا جاتا ہے اور ہار مان لیتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی مصائب و علائم سے گھبرا کر شکست کھانا اور ہار مان لینا موت کے برابر ہے، کیونکہ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، اور پرندہ جب تیز ہواؤں میں اڑتا ہے تو اپنے پر کھلے رکھتا ہے، کیونکہ پر بند کرنے سے ہوا انہیں دوسری طرف دھکیل کر لے جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ مصائب و آلام اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے اور ہار نہ مانے، اسی کا نام زندگی ہے، اور وہی اس زندگی میں آدمی کامیاب ہے جو مصائب اور آلام کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تو شاعر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ جب انسان
مصائب و آلام کے سامنے ہار مان جائے تو بس گویا اس کی موت ہو گئی۔ تو غزل کا آخری شعر ہے شعر نمبر 5۔ کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھینچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ ترقی کی راہ پر آگے بڑھے یا پیچھے کھینچ جائے یہ اس کی اپنی قسمت ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا ہنرمند ہاتھ ہمیشہ کھلا رکھے، اپنے فن کے ہاتھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی فن سکھائیں۔ اگر کوئی فن سیکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی نہ سیکھے تو یہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر ایک کو سکھاتے رہیں، یعنی انسان کے پاس جو ہنر ہے، جو علم ہے، جتنی وہ کسی لحاظ سے بھی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ہر حالت میں دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، اور جو کچھ انسان نے خود سیکھا ہوا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ وہ دوسرے سیکھنے والے کا اپنا مقدر ہے کہ وہ سیکھے یا نہ سیکھے۔ تو اس طرح ہماری یہ غزل شبیب رضوی کی غزل نمبر 1 مکمل ہو گئی۔ والسلام۔